یا تو اسرائیل کو بچا لو یا اپنے ملک امریکہ کو۔ کیا امریکہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں اسے اپنے ملک اور اسرائیل میں سے کسی ایک کی حفاظت کو ترجیح دینا ہے یا دینی پڑ سکتی ہے؟ پینٹاگون کے اندر سے آنے والی ایک رپورٹ نے عالمی سطح پر ہلچل مچا دی ہے۔ آپ دیکھیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ یورپ میں تعینات امریکہ کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوجی طور پر اضافی بحری قوت یعنی ایڈیشنل نیول فورس فراہم نہیں کی گئی تو واشنگٹن کو ایک انتہائی مشکل فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسرائیل کو بچا لو یا پھر اپنے امریکہ کو بچا لو۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی یورپی کمانڈ کے یوکوم یعنی سربراہ جنرل ایلیکس گرینکویچ نے پینٹاگون کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ ان کے پاس اسرائیل کو ممکنہ ایرانی میزائل حملوں سے بچانے کے لیے کافی بحری وسائل موجود نہیں ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ وسائل موجود نہیں ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ایک اور نیوی ڈسٹرائر فراہم نہ کیا گیا تو انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ پہلے امریکہ کے ہوم لینڈ کا دفاع کریں یا اسرائیل کا دفاع کریں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک حد تک بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں جاری تنازع کے دوران امریکی بحریہ نے یعنی نیول جو امریکی نیوی ہے اس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ بحیرہ روم کے مشرقی حصے میں تعینات امریکی جنگی جہاز کئی برسوں سے اسرائیل کے دفاعی نظام کا یعنی ڈیفنس سسٹم کا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جنگی جہاز جدید ماڈرن راڈار سسٹمز اور طاقتور میزائل انٹرسیپٹر سے لیس ہیں جو ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاہم مسلسل تعیناتی، طویل آپریشنز اور بڑھتے ہوئے فوجی دباؤ کی وجہ سے امریکی بحریہ کے وسائل پر شدید بوجھ پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پینٹاگون کے اندر بھی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف جنگی جہاز ہی نہیں بلکہ امریکہ کو میزائل دفاعی نظام یعنی میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذخائر میں اس کے سٹاک میں بھی کمی کا سامنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جنگ کے دوران اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ نے اپنے تھاڈ اور پیٹریوٹ جیسے جدید دفاعی ہتھیاروں کا ڈیفنس آرسنلز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ پینٹاگون کے جائزوں میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کو روکنے میں سب سے زیادہ بوجھ امریکی افواج نے اٹھایا۔ دھیان سے سنیے، رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کو روکنے میں سب سے زیادہ بوجھ امریکی افواج نے اٹھایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیٹریاٹ میزائلوں کے ذخائر یعنی اس کے سٹاک 1000 سے کم بتائے جا رہے ہیں، تھاڈ ہیں، جبکہ انٹرسیپٹرز کی تعداد بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ کا دائرہ مزید پھیلتا ہے تو امریکہ کو اپنے دفاعی وسائل کے حوالے سے سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بظاہر براہ راست جنگ سے دور رہنے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بزالیل سموٹرچ نے حال ہی میں کہا تھا کہ موجودہ صورتحال اسرائیل کی حق میں ہے اور ان کا ملک براہ راست جنگ میں شامل ہونے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا جہاں ایران کے خلاف مزید سخت اقدامات پر بھی گفتگو کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اسی دوران ایسی رپورٹس بھی گشت کر رہی ہیں کہ واشنگٹن اور تل ابیب ایران کے توانائی کے شعبے کو انرجی سیکٹر کو ہدف بنانے جیسے آپشنز پر غور کر رہے ہیں جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، تناؤ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اب جو ورلڈ کمنٹیٹرز ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو پورا مشرق وسطی، پورا مڈل ایسٹ ایک نئے بحران کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ بیک وقت اپنے قومی مفادات یعنی نیشنل انٹرسٹ، اسرائیل کی سیکورٹی اور خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھ پائے گا، یا پھر وہ لمحہ قریب آ رہا ہے جب واشنگٹن کو ایک سخت اور تاریخی فیصلہ لینا پڑے گا۔ تو امریکہ کے ایک اعلیٰ جنرل کی یہ وارننگ صرف ایک فوجی رپورٹ نہیں بلکہ ایک خطرے کی گھنٹی سمجھی جا رہی ہے۔ اگر حالات اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو آنے والے دنوں میں دنیا ایک نئے اور زیادہ بڑے تصادم کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ اب سب کی نظریں واشنگٹن پر ہیں کیونکہ اگلا فیصلہ صرف امریکہ یا اسرائیل ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے مستقبل پر اثر ڈال سکتا ہے۔